السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیات 267 سے 274 267 to 274، اس کا ترجمہ، تشریح اور مختصر سا پیغام انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ آیات میں مال خرچ کرنے کے لیے اس بات کو لازم قرار دیا گیا تھا کہ محض اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ گزشتہ آیات میں مال خرچ کرنے کے لیے اس بات کو لازم قرار دیا گیا کہ مال خرچ کیا جائے تو محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ ریا، احسان جتانے اور ایذار رسانی سے اجتناب کیا جائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حلال مال میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور حرام مال سے صدقہ کرنے سے منع فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے انہیں جس کمائی کی توفیق دی ہے اور ان کے لیے زمین سے جو کچھ نکالا ہے اس میں خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، لہٰذا اپنے اولاد کے مال میں سے تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ جیسے اس نے تم پر احسان کر کے یہ سب کچھ تمہیں عنایت فرمایا ہے، تم بھی اس میں سے کچھ حصہ اس کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرنے کے لیے عمدہ چیز منتخب کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے، ایسی نکمی چیز نہ دو جو خود تمہیں پسند نہیں۔ حدیث کے الفاظ میں ہے کہ اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ اور پاک مال کو پسند کرتا ہے، یعنی حرام مال قبول نہیں کرتا۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام مال کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ کبھی برکت نہیں دیتا، اس مال کا صدقہ اللہ کبھی قبول نہیں کرتا، اور یہ مال اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے ختم نہیں کرتا بلکہ برائی کو نیکی کے ذریعے سے ختم کرتا ہے۔ یقیناً ایک ناپاک دوسرے ناپاک کو پاک نہیں کر سکتا۔ بات ہو رہی ہے من طیبات ما کسبتم۔ طیبات، طیبہ کی جمع ہے، حلال اور پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں۔ کسب نفع اور فائدہ کے لیے جو محنت، جو کام بھی کیا جاتا ہے اسے کسب کہتے ہیں۔ یہاں بیک وقت دونوں باتیں مراد ہیں، وہ مال خرچ کرو جو پاکیزہ طریقے سے آیا ہو کہ مال بجائے خود حلال اور پاکیزہ ہو، دونوں چیزیں مراد ہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تیمم قصد اور ارادہ کو کہتے ہیں، خبیث اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کراہت کی جائے، مکروہ اور ردی چیز یا ردی چیز کو خبیث کہا جاتا ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ برے مال دینے کا تو ارادہ بھی نہ کرو، یعنی وہ مال جو تم اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تو تیار ہو جاؤ، لیکن اگر وہی مال تمہیں لینا پڑے
تو بغیر آنکھ بند کیے اور دل پر جبر کیے نہ لے سکو. آنکھ بند کرنے اور چشم پوشی کو کہتے ہیں جی تغمزو فیہ، الا ان تغمزو فیہ، اغماز سے ہے یہ. آیت نمبر 268 تا 269 میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے اور فکر اور غربت سے ڈراتا ہے کہ خرچ کرنے سے تم مفلس ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بخشش اور اپنی طرف سے فضل کا وعدہ کرتا ہے جس سے دنیا اور آخرت میں تمہارا بھلا ہوگا. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کا مادہ شاطانہ ہے، فساد اور خرابی پیدا کرنے والی قوت کو کہتے ہیں شاطانہ. یعدکم یہ وعیدن سے ہے، ڈرانے اور خوف دلانے کو کہتے ہیں، یعنی شیطان تمہیں فقر اور تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور ڈراتا ہے. الفحشاء کبھی کول یا فعل کو کبھی کول یا فعل جو ہے اس کو فحشاء کہتے ہیں، بری بات کہنا یا کرنا اس کو فحشاء کہیں گے. گناہ اور معصیت میں سے ہر وہ بات جس کی قباحت شدید ہو فحشاء کہلاتی ہے. فحشاء کے معنی کھلی بے حیائی اور بدکاری کے ہیں. عرب بخل کو بھی فحشاء کہتے ہیں، عرب بخل کرنے کو بھی فحشاء کہتے ہیں، یہ جان لیجیے. لفظ آتا ہے یوتی الحکمت من یشاء، یوتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دانائی اور حکمت عطا فرماتا ہے. حکمت سے مراد علم نافع، عمل صالح، شریعت کے اسرار اور حکمتوں سے واقفیت ہے. حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت سے مراد عمل نافع ہے، علم نافع ہے اور عمل صالح ہے، شریعت کے اسرار اور حکمتوں سے واقفیت ہے. اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. جسے اللہ ایسی حکمت دے دے اسے اللہ نے بہت عظیم بلائی عطا فرما دی جس میں وہ دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نعمت خاص لوگوں کو ملتی ہے اور یہ انبیاء کا ترکہ ہے. معلوم ہوا بندے کو کمال صرف حکمت سے حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ کمال علمی اور عملی قوت کے کامل کے ہونے کا نام ہے. علمی قوت حق اور حق والے کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ عملی قوت نیکی کرنے اور برائی سے اجتناب کرنے سے ملتی ہے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ بندے کو کمال صرف حکمت سے حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ کمال علمی اور عملی قوت کے کامل ہونے کا نام ہے. علمی قوت اور عملی قوت دونوں کے مکمل ہو جانے کا نام حکمت ہے. عملی اور علمی قوت، علمی قوت حق اور حق کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے، حق کو پہچاننے سے، حق سے، سچ سے، سچائی سے اور اس کو پہچاننے سے حاصل ہوتی ہے. جبکہ عملی قوت، عمل کرنے کی قوت جو ہے نیکی کرنے سے اور برائی سے بچنے سے حاصل ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت
أوتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اگلی آیت 270 سے 271. اور تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا اور جو نظر بھی مانی اللہ کو اس کا علم ہے. خرچ خواہ اللہ کی راہ میں ہو یا راہ شیطان میں ہو، اور نظر خواہ اللہ کے لیے مانی ہو یا غیر اللہ کے لیے، دونوں صورتوں میں تمہاری نیت اور فعل سے اللہ خوب واقف ہے. نظر یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو. اگر یہ مراد کسی حلال و جائز امر کی ہو اور خالص اللہ سے مانگی گئی ہو اور نظر بھی اللہ ہی کے لیے ہو تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا اجر ہوگا. اور اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا معصیت، برائی ہے، اور اس کا پورا کرنا موجب عذاب ہے. اس کے پورے کرنے سے عذاب بھی ہوگا. ان تبدوا الصدقات اور ان تخفوها، دونوں جو ہے اس کے بارے میں، اگر تم اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر تم چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. جو صدقہ فرض ہو اس کا علانیہ دینا افضل ہے، اور جو صدقہ فرض کے ما سوا ہو اس کا اخفاء یعنی اس کو چھپانا زیادہ بہتر ہے. اور یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہے. پھر سن لیجئے، جو صدقہ فرض ہو اس کا علانیہ دینا افضل ہے یعنی زکوٰۃ، اور جو صدقہ فرض کے ما سوا ہو یعنی فرض نہ ہو اس کا اخفاء زیادہ بہتر ہے، اس کو چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. اور یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہے. غریب آدمی کو پوشیدہ طور پر صدقہ دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے، لیکن جو غریبوں کو صدقات نہ دیے جا رہے ہوں تو پھر ظاہر کر کے دینا افضل ہے. اور اس طرح اور اس طرز عمل سے وہ تمہاری بہت ساری برائیاں تم سے محو کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر ایسا طرز عمل اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بہت ساری برائیاں تم سے مٹا دے گا، چھپا دے گا، معاف کر دے گا. یعنی چھپا کر نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس اور اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے اوصاف حمیدہ خوب نشو و نما پاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کی بری صفات رفتہ رفتہ مٹ جاتی ہیں، اور یہی چیز اس کو اللہ کے ہاں مقبول بنا دیتی ہے. جو تھوڑے بہت گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. چھپا کر نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس اور اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے اوصاف حمیدہ خوب نشو و نما پاتے ہیں، اور اس کی بری صفات رفتہ رفتہ مٹ جاتی ہیں، اور یہی چیز اس کو اللہ کے ہاں مقبول بنا دیتی ہے. جو تھوڑے بہت گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. وَإِن تُبْدُوا، ابداؤن سے ہے جس کے معنی ہے ظاہر کرنا، اعلان کرنا. فَنِعِمَّا ہی، اصل میں یہ نعمہ ما تھا، دو میم اکٹھے آنے سے ادغام ہوا اور نعمہ بن گیا. یعنی اچھی بات ہے وہ.
آیت 272 میں آیا ہے کہ چونکہ ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور غیر مسلم اہل حاجت کی مدد کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن اس بارے میں صاف کر دیا کہ نفلی صدقات ان کو بھی دینا جائز ہے، اور یہ بتایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ان کو تبلیغ کرنا اور ہدایت دینا میرا کام ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ تم جو کچھ مال بھی ایسے لوگوں کی اعانت کے لیے خرچ کرتے ہو، اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں ملے گا۔ یہاں پر بتایا گیا کہ جو کچھ مال بھی تم ایسے لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہو، اس مال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں ملنے والا ہے۔ آیت 273 اور 74 میں للفقراء الذین سے آیت شروع ہوتی ہے۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ کون لوگ زیادہ مستحق ہیں ان پر خرچ کیا جائے، چنانچہ ان کی صفات کا یہاں بیان کیا گیا کہ فقر اور تنگ دستی پہلی صفت ہے ان کی، دوسری صفت اللہ کی اطاعت کے کاموں میں مثلا جہاد وغیرہ میں ہمہ وقت مصروفیت، تیسری چیز رزق کی تلاش کے لیے سفر نہ کر سکنا، رزق کی تلاش کے لیے وہ سفر نہیں کر سکتے، مخلصانہ صبر کے عادی ہونا اور پھر سوال سے بچنا، وہ صبر کے عادی ہیں اور سوال سے ہمیشہ بچتے ہیں۔ اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہمیشہ وقف کر دیتے ہیں اور سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اپنی روزگار پیدا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا گروہ ہے۔ لفظ اخسرو جو ہے اخسارن سے ہے، جس کے معنی ہے گر جانے اور محصور ہونے کے، اور التعفف افتن سے ہے، تھوڑی چیز پر اکتفا اور صبر کر لینے کو کہتے ہیں، آرام سے بچنے اور سوال نہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سیماہم، سیما کی اصل سمتن ہے جس کے معنی علامت کے ہیں، وہ علامت جس سے کسی چیز کو پہچانا جا سکے۔ الحافن مصدر ہے، لحاف سے ماخذ، سوال کرنے میں سخت اصرار کو کہتے ہیں، یعنی تو ان کے وہ وہی پہچان لے گا، ان کے چہروں سے ہی پہچان لے گا، اور وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ چنانچہ فرمایا، یہ جو آیات کا آپ نے پیغام سنا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی چند آیات جو آج ہم نے اپنے مطالعے میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔